ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت غیر معمولی شخصیت تھے۔ آپ کی شخصیت کے ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات شیئر کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑے عالم دین حیدرآباد دکن میں رہا کرتے تھے اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہے تھے۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم رکن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان کو بہت سارے پیغامات بھیجے اور خط و کتابت کے ذریعے ان سے ملنے کی گزارش کی، لیکن وہ عالم قائد اعظم کو مغرب کا تعلیم یافتہ تصور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے۔ نہ تو وہ کوئی پیغام دیتے اور نہ ہی کسی خط کا جواب بھیجتے تھے۔ ایک رات ان عالم دین کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارا ایک امتی تم سے ملنا چاہتا ہے اور تم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، فوراً ممبئی جاؤ اور اس سے آج ہی ملاقات کرو۔ ناظرین کرام، وہ عالم سب کچھ چھوڑ کر پہلی فرصت میں ہی ممبئی پہنچے اور جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر پہنچے تو قائد اعظم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کی اس عالم دین سے بات چیت شروع ہوئی۔ اس عالم نے پوچھا، آپ تو مغرب سے تعلیم پا کر آئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں؟ تو قائد اعظم نے ان کے سوال پر اپنی ایک خواب کا واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پھر سو گیا، پھر اچانک کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں پھر اٹھا اور میں نے باہر جا کے دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر آ کر سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک پھر کسی نے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے پھر جا کر باہر دیکھا کہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب آ کر اپنے بستر پر لیٹنے لگا تو اچانک میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ اتنی غیر معمولی خوشبو تھی کہ اس سے قبل میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس خوشبو نے میری سانسوں کو معطر کر دیا اور مجھے لگا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں بہت خوفزدہ بھی ہو گیا، لیکن اس خوشبو کی وجہ سے میرے اندر اطمینان سا پیدا ہو گیا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، Who are you؟ غائبانہ طور سے جواب آیا، I'm your prophet محمد، کہ میں تمہارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اور پورے ادب کے ساتھ ان کی گفتگو سننے لگا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں وہ اتنی میٹھی آواز تھی کہ جو میرے کانوں میں رس گھولنے لگی اور اس مسحور کن آواز نے مجھے اپنی محبت میں جکڑ لیا۔ میں خاموشی سے وہ ساری گفتگو سن رہا تھا تو آواز پھر آئی۔ وہ آواز کچھ یوں تھی، Guide Muslim there I have come to ordain you to live for India freedom movement. I am with you. Finally, you will emerge successful, inshallah. یعنی اے محمد علی جناح، آپ واپس ہندوستان چلے جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جا کر ان کو گائیڈ کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سن کر بہت حیران ہوا اور پھر آخر میں میں نے کہا، تھینک یو مائی ہولی پروفٹ۔ قائد اعظم نے یہ ساری گفتگو سنی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر ممبئی آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ خوش قسمتی ہے کیونکہ یہ خواب نہیں تھا، بلکہ آپ کی بیداری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو آپ نے سنا، چنانچہ آپ واپس آئے۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے آپ کی بہت زیادہ مخالفت کی، بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی اور آپ کی بہت زیادہ مخالفت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ آپ کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔
اور ساتھ ہی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان بننے کی خوشخبری سنا چکے تھے، اس لیے آپ کو پورا یقین تھا کہ پاکستان آزاد ہو کر رہے گا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کے ساتھ انگریزی میں گفتگو کی، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ کے امتی ہزارہا قسم کی زبانیں بولتے ہیں، یہ بھی آپ کا زندہ معجزہ ہے کہ آپ کا جو امتی آپ سے جس زبان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ اسی زبان میں اس کو جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ عبدالحمید صدیقی ایڈوکیٹ نے اپنی ایک کتاب زیارت نبی بحالت بیداری میں ذکر کیا ہے، لہٰذا انگریزی میں بات کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری حدیث فارسی زبان میں بھی ملتی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔